دوستو جس وقت کوئی مقرر اپنی تقریر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس الفاظ کا ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے وہ ان لفظوں کو چنتا ہے اور اپنی تقریر کے اندر انہیں پھر فٹ کرتا ہے اور پھر اپنی تقریر کو وہ خوبصورت بناتا ہے۔ یہی چیز ہر طرف ہی ہوتی ہے تقریباً، لیکن اگر معاوضہ بھی مناسب ہو، 1 گھنٹے بولنے کے لاکھوں روپے مل جائیں اور داد بھی نقد ہو اور جو پیٹے بیٹھے ہوئے ہوں ان کی دیکھا دیکھی سارا حال واہ واہ کہہ رہا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر کتنی محنت کرنی پڑے گی اور کتنی واقعی داد بھی ملے گی۔ یہی چیز ہمارے آصف رضا علوی صاحب کے ساتھ ہے۔ اب یہ تقریر سنیں، ان کی قسم آپ سنیں اور پھر میری بھی قسم سنیں۔ میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی۔ سنی آپ نے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا تو میں اب یہ قسم کھاتا ہوں، انہوں نے قسم کھائی نا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی ربوبیت کی قسم، نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کی جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، کبھی بھی آصف رضا علوی پورا واقعہ کربلا نہیں سنائے گا۔ کتنی قسمیں کھائی نا میں نے، اللہ کی قسم بھی کھائی، رسول سارے ٹھیک جو اس نے بھی، میں نے بھی تو وہی قسمیں کھائی ہیں، کبھی بھی یہ پورا واقعہ کربلا کبھی بھی یہ بیان نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا پول کھلتا ہے، پتہ چلے کہ جہاں پر ایک اتنی معاوضے کی بات ہوئی نا اور ملے ایسے 5 روپے، تو بھائی یہی تیرا ہے نا، ہم اسے آگے نہیں دے سکتے، یہ کیا تم نے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان شہداء کے اندر ہے نا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن بھی، یہ 5 شہداء شامل ہیں۔ اب اگر وہ ان کے مصائب بھی بیان کرے، مجھے بتائے کہ کتنے منتظمین ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کو بلاتے ہیں تو اسے دوبارہ بلائیں گے اور معاوضہ بھی دیں گے۔ وہیں پہ لوگوں نے احتجاج کرنا، یہ کیا کر رہا ہے تو تو ہمیں بتاتا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہیں وہ قاتل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عثمان پیچھے کھڑا ہوا تالیاں بجا رہا ہے۔ دیکھا نا میرے دوستو، اب جس وقت یہ لوگ حبیب ابن مظاہر کے مصائب تو بیان کرتے ہیں، زہیر بن کین کے مصائب تو بیان کرتے ہیں، مکمل طور پہ واقعہ جو سناتے ہیں، لیکن ان 5 دانوں سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تو اگر اپنے بیٹوں کا نام رکھے علی حسن حسین تو تیری علی حسن حسین سے محبت، اور علی حسن حسین اپنے بیٹوں کا نام رکھے ابو بکر عمر عثمان، تو کہتا ہے کہ نام سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں احسان الہی ظہیر کی ایک پرانی تقریر سن رہا تھا، تو وہ اس کے اندر وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، تو وہ اس کے اندر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ امام، آپ کسی بھی بڑی تاریخ میں دیکھ لیں، امام حسین کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر اور عمر ان کے اندر پایا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، 11 کے یا اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان اور اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھا ہے۔ امام حسن عسکری، وہ دیکھو ان کی اکلوتی بیٹی ہے، ان کا نام، اس کا نام عائشہ ہے۔ یہ کون رکھتے ہیں؟ عمری تو نام رکھتے ہیں بھئی، یہی بات ہے نا، جس طریقے سے حسن العیار طنز کر رہا ہوتا ہے، دیکھو جی یہ ابو بکری ہیں اور عمری ہیں، تو اس کا مطلب یہ 11 کے 11 امام جو ہے یہ بھی ابو بکری اور عمری ہیں۔ صحیح ہے نا میرے دوستو؟ اچھا، میں نے اب یہ قسم کھائی ہے کہ کبھی بھی یہ کسی نے
پچھلے 1000 سال میں جب سے دیلمیوں نے یہ ڈرامہ بازی شروع کی ہے، یہ جلوسوں کی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مارنے کی، تو اور پھر بہت لاف گزاف کرنے کی، کسی ایک نے تو ان کے مصائب بھی بیان کیے ہوں. یہ جو 5 شہداء ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا نام. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پول کھلتا ہے. قسم کھائی نا جو اس نے، میں نے بھی قسم دہرا دی. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں جو اس نے بھی بات کی ہے. اب میں بد دعا دیتا ہوں. صحیح ہے نا جی؟ بس بھائی ہم بھی تو دہرا سکتے ہیں نا. میرے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ تو نہیں ہے نا. نہ مجھے کوئی معاوضہ ملے گا نہ کچھ، تو میں اسی کی محنت کی ہوئی کو اپنے نام لے لیتا ہوں. میں بھی بد دعا کرتا ہوں قیامت والے دن نبی کی امت میں سے نہ اٹھایا جاؤں، علی کے نوکروں میں سے نہ اٹھایا جاؤں. ہم ہی اصل نوکر علی والے ہیں. حسین کے ماتمیوں میں سے، ہم تو ماتم نہیں کرتے، حسین کے غم کرنے والوں میں سے نہ اٹھایا جاؤں. میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے. اگر یہ بات سچ ہو کہ ابو بکر اور عمر جو ہے قاتلین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عثمان پیچھے کھڑا ہوا، وہ بھی راضی ہے اس بات کے اوپر. بابا بہت ساری تواریخ میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت بکر صدیق نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ متفق نہیں ہے، لیکن یہ تو متفق ہے تمام کے تمام کہ آپ کو غسل دینے والی زوجہ ابو بکر ہے. اب مجھے بتائیں، ان کی بیوی ہے جو دے رہی ہے، غسل دے رہی. اب مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو اصل بات ہے وہ جو ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسی آصف رضا علوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مثال دے رہا ہوں میں نا، پلیز ذرا اس چیز کو سمجھے، تمہاری بیوی کو کوئی قتل کرتا ہے اور قاتل کا ایک نام بھی ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، تم دوسری شادی کرتے ہو، اپنے بیٹے کو نام رکھو گے اس قاتل کے نام کے اوپر؟ یا تمہارے جو بیٹے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں تو اپنی والدہ کے قاتل کے نام کے اوپر نام رکھیں گے اپنے بیٹوں کا نام؟ علی، حسن، حسین سارے رکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کا نام، ابو بکر، عمر، عثمان، 11 کے 11 امام رکھ رہے ہیں، اور عائشہ رکھ رہے ہیں. یہ میرے دوستو، یہ اس نے بھی چیلنج کیا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ کبھی یہ پورا واقعہ نہیں سنائے گا آصف رضا علوی جو ہے. جو بات ہے، میں نے بھی بد دعا کی ہے اپنے لیے کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے، ہمارے علماء اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، تمہارا تو کام ہی یہی ہے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں کہ اگر میری یہ بات سچی ہے تو میری قسمیں بھی سچی ہوں گی. خدا حافظ. وعلیکم السلام.